مشہور ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جب بھی کوئی صدقہ کیا جاتا ہے تو 70 شیطان اس سے دور کیے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ صدقہ گناہوں کو یوں ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ اس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کو حضرت قتادہ بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کی اپنے رب سے گفتگو ہوگی، اور وہ اپنے دائیں بائیں اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو دیکھے گا، اور سامنے نظر کرے گا تو دوزخ دکھائی دے گی۔ لہٰذا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی صحیح۔ اس طریقے سے علماء کرام کہتے ہیں کہ صدقے کو اس حد تک پہنچانا کہ اللہ رب العزت اس پر ہمیں اجر و ثواب دے، تو اس کے لیے 7 خصلتیں ہیں جو صدقے کو بڑھا دیتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے کہ یہ حلال مال سے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت حلال مال سے صدقے کو، خیرات کو قبول فرماتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی سے۔ اس طریقے سے دوسری نمبر پر کہ قلیل مال سے بھی بقدر ہمت دینا چاہیے، کہ جتنا مال ہو اس میں سے صدقہ کرو، یہ انتظار نہ کرو کہ یہ بڑھے گا تو پھر میں صدقہ کروں گا۔ تیسرا یہ کہ جلدی کرنا چاہیے کہ موقع نہ جاتا رہے۔ اکثر ہم ارادہ کر دیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی کمزوری سے، تھوڑی سستی سے وہ موقع چلا جاتا ہے اور ہمارا وہ صدقہ رہ جاتا ہے۔ تو تیسری جلدی کرنی چاہیے، جب بھی صدقے کا ارادہ ہو صدقہ جلدی سے کرنا چاہیے۔ چوتھی یہ کہ بہترین اور عمدہ مال سے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن شریف میں، اس کا ترجمہ ہے کہ جو ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم خود کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، اللہ تو تعریف کے لائق ہے۔ یعنی جس طرح تم نے کسی سے قرض لینا ہو تو ردی مال نہیں لیتے، سوائے اس کے کہ چشم پوشی اور درگزر کر جاؤ۔ پانچواں یہ کہ ریا سے بچتے رہو، کیونکہ ریا سے سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ریا سے بچا کرو، اور صدقہ وہ چھپا کیا کرو۔ اس طرح جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر اعلانیہ کیا کرو لوگوں کے لیے، کہ لوگ اس سے اصلاح لے اور وہ بھی صدقہ کرنے لگے، ورنہ ریا سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ اور ریا کے ساتھ کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں۔ چھٹی یہ کہ اس پر احسان نہ جتاؤ، اس سے اجر طلب نہ کرو، یعنی جس پر صدقہ کرو پھر اس سے احسان نہ جتاؤ، ورنہ اسے تمہارا اجر وہ باطل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ ساتواں یہ کہ اس کے بعد اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت ان دونوں باتوں کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ تم احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر اپنے خیرات کو برباد مت کرو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ صدقہ کرو تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، اور اس کو ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو بڑھا کر اس کو پیش کرو اپنے رب کے سامنے، کہ اللہ رب العزت جو بھی ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کے بابت میں یہاں پر چند قصے کی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قصے میں ہے کہ ایک بدوی کے پاس بہت سے بکریاں تھیں، مگر وہ صدقہ و خیرات بہت کم کرتا تھا، یعنی صدقہ و خیرات کی طرف وہ راغب نہیں تھا اور صدقہ و خیرات کم کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک بکری کا لاغر بچہ صدقے میں دے دیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی تمام بکریاں جمع ہے اور اسے سینگ مار رہی ہے، اور وہی لاغر بچہ جس کو اس نے صدقہ کیا تھا وہ اس کی دفاع میں کھڑا ہے۔ یہ بیدار ہوا تو کہنے لگا، بخدا ہمت ہوئی تو میں تیرے ساتھی بڑھاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے خوب صدقہ و خیرات کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی دکھا دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہاں اس کے ایک بستی پر گزر ہوا، وہاں پر ایک دھوبی رہتا تھا۔ بستی والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کپڑے پاڑ دیتا ہے اور اپنے پاس بھی رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اپنے کپڑوں والے گانٹ سمیت واپس نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی۔ اگلے دن دھوبی اپنے حسب معمول کپڑے دھونے کے لیے چلا گیا۔ 3 روٹیاں ساتھ لی۔ قریبی پہاڑوں میں ایک عابد رہتا تھا، وہ دھوبی کے پاس آیا، پوچھا کہ تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے؟ اگر ہے تو ذرا سے سامنے کر دو تاکہ میں اسے دیکھ کر سکون یا اس کی بو ہی سون لوں، کیونکہ میں نے ایک عرصے سے کھانا نہیں کھایا۔ دھوبی نے ایک روٹی کھانے کو دے دی۔ عابد نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے اور دل کو پاک کر دے۔
دھوبی نے دوسری روٹی بھی اللہ کے نام پر دے دی۔ وہ کہنے لگے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ دھوبی نے تیسری روٹی بھی پیش کر دی۔ عابد بولا اے دھوبی اللہ تیرے لیے جنت میں محل بنائے۔ قصہ شام ہوئی تو قصہ یوں ہوا کہ جب شام ہوئی تو دھوبی صحیح سالم واپس آ گیا۔ بستی والوں نے حیران ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دھوبی تو واپس آ گیا ہے۔ آپ نے دھوبی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ سچ بتا تو نے آج کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ان پہاڑوں میں ایک عابد میرے پاس آیا، اس کے مانگنے پر میں نے 3 روٹیاں اسے دی اور ہر روٹی کے بدلے اس نے مجھے دعا دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذرا اپنے کپڑوں والے گانٹھ کو کھول کر دکھاؤ۔ جب اسے کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہے، منہ میں لوہے کی لگام ہے۔ آپ نے سانپ کو پکارا تو اس نے لبیک یا نبی اللہ کہہ کر جواب دیا۔ فرمایا تجھے اس شخص کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا؟ وہ بولا بے شک، لیکن اس کے پاس ان پہاڑوں میں سے ایک عابد آیا اور اس نے روٹی مانگی اور ہر روٹی کے بدلے سے دعائیں دیتا رہا اور ایک فرشتہ پاس کھڑا آمین کہتا رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے لوہے کی لگام لگا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا اس عابد پر صدقہ کرنے کی بدولت تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے اعمال شروع کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے صدقے کی توفیق عطا فرمائے کہ صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جو ہے سچے راستے پر دکھا دیتا ہے، چلا دیتا ہے اپنے راستے پر۔ اس طریقے سے ایک دوسری جگہ آیا ہے کہ ایک عورت باہر جا رہی تھی جس کے گود میں بچہ تھا۔ ایک بھیڑیا آیا اور عورت سے بچہ اچک کر کے یعنی چھین کر کے لے گیا۔ عورت جو ہے پیچھے ہوئی، راستے میں ایک ساحل ملا، عورت کے پاس ایک روٹی تھی، وہ ساحل کو دے دی۔ اتنے میں بھیڑیا خود بچے کو واپس لایا اور ایک پکارنے والی کی آواز سنائی دی کہ یہ لقمہ اس ساحل والے لقمے کے بدلے میں واپس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صدقے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان پر جو ہے صدقہ خیرات کرے، اپنا مال جتنے بھی اللہ نے دیا ہے چاہے وہ قلیل ہے چاہے وہ زیادہ ہے، اس میں سے جو خیرات کرے، کیونکہ جو خیرات ہوتا ہے وہی اصل مال ہوتا ہے جو آگے چل کر ہمارے لیے جمع ہوتا ہے اصل میں، اور جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اصل جمع تو وہ ہے کہ جو اللہ کی رات میں دے دیا جائے کہ وہ ہمارے جو ہے آنے والے ہر دن میں جو ہے کام آئے گا، دنیا میں ہمیں جو ہے رات سکون دے گا اور آنے والے دن قبر، حشر اور اس طریقے سے میزان میں ہماری مددگار ثابت ہوگا، یہاں تک کہ ہمیں جو ہے جہنم سے بچا کر جنت والا بنائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔